اللہ کرے میں اور آپ سمجھیں ہم غافل ہیں، ہم نہیں سوچ رہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہم نہیں سوچ رہے کہ ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے، کوئی میسج نہیں آئے گا، کوئی پیغام نہیں آئے گا ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے الرٹ آتا ہے، ریمائنڈر آتا ہے، موت کے لیے کوئی ریمائنڈر نہیں ہے کہ جناب 4-5 دن رہ گئے توبہ کر لو، نہیں، صبح پتہ نہیں ہوتا اور رات بندہ قبر میں ہوتا ہے، لیکن بات نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ملک الموت اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے موت کے قاصدوں کے متعلق پوچھا کہ اے ملک الموت بتاؤ موت کے میسنجر کون سے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ پاک کے نبی، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کے پڑوسی سارے کہاں ہیں؟ کہ وہ سارے تو چلے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا یہ بھی تو موت کے قاصد ہیں، یہ سب پیغام دے رہے ہیں کہ وہ جیسے دنیا سے چلے گئے ہیں حضرت ایک دن آپ بھی رخصت ہو جائیں گے۔ یہ سب پیغام ہے، میرے دادا نہیں ہے دنیا میں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے چچا نہیں ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے بہت سارے رشتہ دار نہیں ہیں، اب مجھے اور کس میسج کی ضرورت ہے کہ کل تم بھی نہیں ہوگے؟ کب توبہ کریں گے؟ کب اللہ کو راضی کریں گے؟ کب قبر کو روشن کریں گے؟ کب حرام چھوڑیں گے؟ کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ بعد میں کر لوں گا یار۔ مولانا صاحب ابھی بھی شیطان ہے نا، ابھی بھی کسی کے ذہن میں بات ڈال رہا ہوگا یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، بس رمضان سے پکی نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، میں جو حرام کام کر رہا ہوں نا وہ بس میں اگلے 1 مہینے بعد چھوڑ دوں گا۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس میں جو حرام دیکھنے کی یا معاذ اللہ کو شراب پینے کا اگر عادی مجھے سن رہا ہے، کوئی میری بہن سن رہی ہو، یار یہ جو میں حرام کام، یہ میں حرام کمائی جو کر رہا ہوں، سود کما رہا ہوں یا رشوت کا کام کر رہا ہوں یا ظلم کر رہا ہوں یا بلیک میلنگ کر رہا ہوں یا جناب سوشل میڈیا کے ذریعے حرام ارننگ کر رہا ہوں، تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا۔ بس تمہارے پاس گارنٹی ہے کہ تم زندہ رہو گے توبہ کرنے تک؟ شیطان کرتا ہی یہ ڈیلے کرواتا ہے، توبہ میں ڈیلے کرواتا ہے، تھوڑے دنوں بعد، تھوڑے دنوں بعد، تھوڑے دنوں بعد، اور بندہ ڈیلے کرتے 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 موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ توبہ میں دیر نہیں ہوتی، ابھی کرنی ہے، آج کرنی ہے۔ ڈیلے کرنا یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم توبہ میں دیر کریں، آج، ابھی۔ اور میرا کریم مولا ایسا کریم ہے کہ بندہ ایک بار سچی توبہ کر لے وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ فارمولا جو ہے نا اللہ کی رحمت کا، یہ نرالا فارمولا ہے، دنیا کی کسی عدالت میں ایسا فارمولا نہیں ہے۔ آپ جرم بھی کریں اور جا کر اقبال جرم کر لیں، کانفیس کر لیں کہ ہاں میں نے کیا جج صاحب، تو جج نے سزا ہی سنانی ہے، مگر میرے رب کی رحمت کے اصول دیکھو کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہے یا اللہ گناہ ہو گئے، کر لیے گناہ، ہو گئی خطا، آنکھیں بھی حرام دیکھ چکی، کان بھی حرام سن چکے، اللہ حرام روزی کما لی، زبان سے بھی گناہ کیے، آنکھ سے بھی گناہ کیے، کریم گناہوں کا انبار ہے میرے سر پر، اور اگر مر گیا تو مارا جاؤں گا مولا، بندہ تیرا ہوں، تیرے سوا کون ہے میرا؟ خدا کی قسم دل سے شرم کے ساتھ اگر کوئی توبہ کرے نا، میرا کریم مولا وہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا، پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اتنا آسان ہے، سچی توبہ کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے کوئی اجتماع کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں میں جانوں میرا رب جانے، دل سے سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے نا، اور بس بندہ شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے عرض کرے کہ مولا معاف کر دے۔ آئے ہائے وہ کیسے معاف کرتا ہے۔ ایک بار میں آپ کو توبہ کیسے ہوتی بتاتا ہوں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور ایک شخص آپ کے سامنے آیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اب ذرا سوچئے حضرت عمر کا جلال، آپ کی عدالت، اور بندہ شراب کی بوتل کے سمیت پکڑا جائے، پھر تو گیا نا، مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ڈر گیا، کہتا حضرت وہ سرکہ ہے، بوتل شراب کی ہے اور کہتا کیا ہے؟ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ۔ اچھا ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا، حضرت عمر یہ کھڑے، یہ بندہ یہ کھڑا ہے، آمنے سامنے بندہ کھڑا ہو، کتنی دیر کا وقفہ ہوگا بات چیت میں؟ سیکنڈز۔ وہ بندہ کہتا ہے اب اگر حضرت عمر کو میں نے بوتل دکھائی اور یہ شراب کی ہوئی تو میں گیا، مارا گیا ود ان سیکنڈز۔ دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرتا یا اللہ آج بچا لے، اللہ معافی مانگتا ہوں اور شراب نہیں پیوں گا، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ ذرا سوچو نا کتنی دیر لگی ہوگی بوتل نکال کے دینے میں، مگر تڑپ کے رب کو پکارا، جیسے ہی وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں جاتی ہے وہ شراب نہیں وہ سرکہ بن جاتی ہے۔ یہ ہے میرے رب کی عدالت،
یہ ہے اس کی رحمت. تم سچے دل سے توبہ کرو, وہ تمہارے گناہ چھپا لے گا, وہ تمہارے عیب چھپا لے گا. بلکہ ایسا کریم مولا ہے, قرآن کی آیات میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بندے کے گناہوں کو رب نیکیوں سے بدل دیتا. تو آج اس اجتماع میں آئے ہیں نا, پلیز بدل کے جانا ہے. جیسے آئے ہیں ویسے نہیں جانا ہے. مجھے کوئی بتائے, مجھے ضروری نہیں ہے کوئی بتائے کہ میرے اندر کیا برائی ہے. سب پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. ہاں, جو حرام کماتا ہے اس کو پتا ہے میں حرام کماتا ہوں. جو نماز چھوڑ رہا ہے اس کو پتا ہے میں نماز چھوڑ رہا ہوں. جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. جو حرام دیکھتا ہے چھپ چھپ کر, اسے پتا ہے میں حرام دیکھ رہا ہوں. بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب پتا ہے ہم کو. لیکن آج اچھا, جب مجھے پتا ہے تو میرے رب کو تو پہلے پتا ہے نا, میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ جانتا ہے. تو آج اللہ سے معافی مانگ کے جانا. کس بات کا انتظار ہے؟ پھر توبہ میں تاخیر کیوں ہے؟ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے. سنو قرآن کیا فرماتا ہے. پہلے تو یاد دلایا, قرآن کہتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے, اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے. نیکیاں کرو گے اس کا اجر بھی ملے گا, گناہ کرو گے, خطائیں کرو گے, رب ناراض ہوا اس کی سزا بھی ملنی ہے. اور آگے کیا فرمایا, تجھ سے آگ سے بچا لیا گیا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. فرمایا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار, جس کا ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ ہے نا وہ کامیاب ہے, جس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے, جس کے اتنے فالوورز ہیں وہ کامیاب ہے, جو اتنا مشہور ہے وہ کامیاب ہے, اتنے سارے ملکوں کا وزٹ کیا وہ کامیاب ہے, فلاں عہدے پر پہنچ گیا, فلاں سربراہی ملی وہ کامیاب ہے. میں اور آپ کون ہوتے کامیابی طے کرنے والے؟ قرآن کہتا ہے جسے آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. اللہ ان کامیابوں میں ہمیں شامل فرمائے, ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اور اگلی بات قرآن نے کیا کہی, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. کاش آج کا یہ بیان میرے دل پر بھی اثر کرنے والا بن جائے, آپ کے دل پر بھی اثر کرنے والا بن جائے. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر, اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر, ہے فلاں چلا گیا, فلاں چلا گیا, دوست چلا گیا, کلاس فیلو چلا گیا, اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر, یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے.